لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک دن بدن تنزل اور انحطاط کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تعمیر و ترقی سے محروم نظر آ رہا ہے۔ دانشوروں سے پوچھا جائے ایسا کیوں ہے تو کوئی کہے گا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہیں، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ کوئی کہے گا ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ کوئی کہے گا ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، آلات نہیں ہے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ یہ تو دانشوروں کی بات ہے، لیکن آج ہم دانشوروں سے نہیں پوچھیں گے، آج ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن تو بتا ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے۔ قرآن تو بتا 70 سال سے ہم مستقل تنزلی کی دلدل میں دسے جا رہے ہیں، ہم تعمیر و ترقی کی راہ پہ گامزن کیوں نہیں ہو رہے۔ اس لیے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک ہر بیماری کی تشخیص بھی قرآن کرتا ہے، ہر بیماری کا علاج بھی قرآن بتاتا ہے۔ ہماری ہر پریشانی کی تشخیص بھی قرآن کرے گا، ہماری ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی ہمیں قرآن بتائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کھولنا پڑے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ آج کی اس نشست میں دو نقطوں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ ایک، قرآن کے آئینے میں ہماری تنزلی اور انحطاط کا ذریعہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر اس تنزلی سے نکل کر ترقی کی راہ پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ دونوں قرآن کے آئینے۔ پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہماری تنزلی کا اور اس انحطاط کا اور اس دلدل میں پھنسے جانے کا سبب کیا چیز ہے۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے۔ ہمارے ملک میں گندم وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، گنا وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، پھل فروٹ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں ہر چیز وافر مقدار ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آٹے کی لائن میں ہم نظر آئیں گے، چینی کی لائن میں ہم نظر آئیں گے، کہیں پر کوئی چیز کم ہے قحط پڑتا ہے تو وہی لائن میں ہم نظر آئیں گے۔ ہے تو سب کچھ ہمارے پاس۔ ہمارا ملک پاکستان زرعی زمین ہے، زرعی ملک ہے، اللہ نے اس کو زرخیزیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بھکاری کیوں ہیں؟ اس کے باوجود ہمارے یہاں آٹے کا بحران کیوں ہے؟ اس کے باوجود ہمارے یہاں چینی کا بحران کیوں ہو جاتا ہے؟ اشیاء خورد و نوش کا بحران کیوں ہو جاتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میں تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کر کے تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے بندو، آؤ میرے قرآن کو کھولو، میں ایک بستی کی مثال تمہارے سامنے رکھ کے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی تعمیر و ترقی کو کہیں اور تلاش کر رہے ہو، تم اپنی تنزلی کا سبب کسی اور کو سمجھ رہے ہو، میں قرآن تمہیں بتا رہا ہوں۔ آؤ نظر آ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة۔ آپ ذرا قریہ کی جگہ پہ ملک پاکستان کو رکھ کے سوچیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں، آپ اپنے ملک پاکستان کو لے لیجیے۔ مثال کیا ہے؟ كانت آمنة مطمئنة
مطمئنہ، جب تک وہ بستی والے، جب تک اس کے رہائشی میرے وفادار تھے، میں انہیں امن و سکون کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جب تک وہ مجھ سے وفائی کرنے والے تھے، میں جزائیں دینے والا تھا۔ جب تک وہ میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والے تھے، تب انہیں امن بھی مہیا تھا، پیار بھی ملتا تھا، مودتیں بھی ملتی تھیں، محبتیں بھی ملتی تھیں، اطمینان بھی ملتا تھا۔ یادی رزقھا رغدا من کل مکان، صرف امن و سکون پر بس نہیں ہے، زمین بھی ان کے لیے غلے اگلا کرتی تھی، آسمان بھی موتی برسایا کرتا تھا۔ یادی رزقھا رغدا من کل مکان۔ ہمارے سفید ریش بزرگ تشریف فرمائے، وہ جانتے ہوں گے، گواہی دیں گے، یہی زمینیں ہوا کرتی تھیں، یہی زمینیں ہوا کرتی تھیں، یہیں سے غلہ ہوتا تھا، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ آج زمینیں تو وہی ہیں لیکن اناج کوئی نہیں، آج زمینیں تو وہی ہیں غلے کوئی نہیں، آج آسمان وہی آسمان ہے، یہی آسمان تھا کہ اس وقت بارشیں بھی برسا کرتے تھے، لیکن آج وہی آسمان ہے جو خشک پڑا ہے، آج وہاں سے موتی کوئی نہیں برستے۔ یادیہا رزقھا من کل مکان، جہاں تمہارے لیے زمین بھی غلہ اگلا کرتی تھی، آسمان بھی موتی برسایا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے اپنے بستی والوں کو ایسے انعامات دیے ہوئے تھے، وہ پتھروں کو ہاتھ لگاتے تھے، میں سونا بنا لیتا تھا۔ زمین سے ہر چیزیں ان کے لیے نکلتی، آسمان سے میری رحمتیں برسا کرتی تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے میری ناقدری شروع کر دی، پھر انہوں نے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں گے ہم تو کھا کر بھی شکر الحمدللہ کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی شکر الحمدللہ کہتے ہیں، بیٹھتے ہوئے بھی شکر الحمدللہ کہتے ہیں، سوتے جاتے جاتے تو اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ شکر شکر ہم زبان سے بولتے تو ہیں، پھر قرآن کیوں کہہ رہے فَكَفَرَ؟ یاد رکھیے گا، شکر زبان والا بھی ہوتا ہے، جو آپ شکر الحمدللہ کہتے ہیں، یہ دکھلاوے کا ہے۔ حقیقی شکر وہ ہے جو آپ کے اعمال سے نظر آئے، حقیقی شکر وہ ہے جو آپ کے کردار سے نظر آئے۔ زبان سے شکر الحمدللہ، اللہ 5 وقت مسجد سے پکار کے کہہ رہے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں، تیرا عمل کا شکر کر رہا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے میری نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، پھر وہ اپنی عقل کو ایمان بنا کر میرے احکامات کو پسے پش ڈالنے والے بن گئے، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میری توہین پر سودے بازی کر لی، میری مخلوق کو میری ذات و صفات و افعال میں شریک ٹھہرا دیا، پھر وہ اولاد مانگنے کے لیے مزاروں پہ نظر آئے، پھر وہ اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لیے وڈیروں کی دروں پہ نظر آئے، پھر وہ قرضہ مانگنے کے لیے IMF کے دربار پہ نظر آئے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ نہ کر رہی ہے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے میری نعمتوں کی عملی طور پر ناشکری کی، میرے احکامات کو ڈھونڈ ڈالا، میرے احکامات کو ڈھونڈنے والے بن گئے، میرے احکامات چھوڑ دیے، نماز کی پرواہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کی پرواہ کوئی نہیں، روزے کی پرواہ کوئی نہیں، حج کی پرواہ کوئی نہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دھوکے دیے جا رہے ہیں، سیاست کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اپنے اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، ملاوٹیں کی جاتی ہیں، سود کھایا جاتا ہے، حرام کھایا جاتا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عملی طور پر جب میری ناشکری کی، جب وہ میرے ناشکر بنے، انہوں نے کفران نعمت کر دیا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی فراوانی کو، رزق کی فراوانی کو چھین کر ان کو در در کا بیکاری بنا دیا۔ پھر وہ لوگ جو اپنی زمینوں سے اگنے والے غلوں پر سال بھر ان کو بیٹھ کے آرام سے کھایا کرتے تھے، پھر وہ بحرانوں کا اور قحطوں کا سامنا کرنے والے بن گئے۔ پھر ان گھروں کے اندر فاقے آنے لگ گئے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ۔ یہاں پر رب العالمین نے لباس الجوع فرمایا، صرف جوع ہو سکتا لباس کیوں کہا ہے؟ آج بھوک ہمارے ساتھ چمٹ چکی ہے، جس طرح لباس ہمارے لیے لازم ہو چکا ہے، فقر و فاقے، بدحالیاں، بے برکتیاں ہمارے ساتھ ایسے چمٹ چکی جیسے ہمارا لباس ہو۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو اوپر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ وہی بستی جہاں لوگ اپنا سکون کے ساتھ رہتے تھے، وہی لوگ جو ایک دوسرے پر جانے نچھاور کرتے تھے، اب خوف کی ایسی فضا چھا گئی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ ہمارے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، خوف ہی خوف ہے، امن چھن گیا، رزق چھین لیا، بھوک ہی بھوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تمہارا بدحالی کا، تنزلی کا، انحطاط کا سب سے بڑا سبب بیان کر دیا کہ تم نے عملی طور پر میری ناشکری کی۔ تم نے عملی طور پر جب میری ناشکری کی تو میں نے تمہارے لیے تم سے دی ہوئی ساری نعمتیں چھینی، بھوک بھی مسلط کر دی، خوف بھی مسلط کر دی۔ دانشوروں کی باتوں میں نہ جائیے، قرآن کی بات کی طرف آئیے۔ قرآن نے تو آپ کو آپ کی تنزلی کا، آپ کے انحطاط کا، آپ کی اس بدحالی کا بڑا سبب بیان کیا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کوئی اور سبب نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی وہ جو لوگ امن سکون کے ساتھ رہتے تھے؟ ان کے ہاں تو دولت کی فراوانی نہیں تھی، وہاں ایمان کی فراوانی تھی، وہاں ہمارے صالحہ کی فراوانی تھی۔ تو وہ لوگ امن کے اندر بھی رہتے تھے۔ آج ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، وہ لوگ بزرگ ایک دانہ کھاتے تھے، پھر جنگوں پر جہاد بھی کرتے تھے، ان کا کچھ نہیں ہوتا، گزارا ہوتا تھا۔ پیٹ بھرنا تو اللہ کا کام ہے۔ تم 10 قسم کے کھانے کھاؤ، وہ نہ چاہے تو پیٹ نہیں بھر سکتا۔ صحابہ ایک کھجور کھاتے تو اللہ اس سے پیٹ بھر دیتے۔ صحابہ ایک گھونٹ پانی دو، طرح طرح کی مشروبات پیو، تمہاری پیاس نہیں بجھتی۔ صحابہ ایک گھونٹ سادے پانی کا پیتے جب کی پیاس بجھ جاتی۔ یہ تو اس کے کرم تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ تمہاری مستی کا، تمہاری تنزلی کا سبب یہی ہے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ پھر میں نے کہا تھا نا، اس قریے کی جگہ اپنے ملک پاکستان کو رکھی، اسی کو رکھ کے آگے سوچیے۔ وہی ملک جو اپنی مصنوعات کو برآمد کیا کرتا تھا، آج باہر سے دراوت کر کے بھاری بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ وہی لوگ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے، گندم ہو، گنا ہو، چینی ہو، کسی بھی چیز کی جیوا بات سامنے آ جائے، ہر میدان میں خود کفیل لوگ آج در در کے بیکاری ہیں۔ پھر مجھے یوں کہنے دیجیے نا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم نے میرے انعامات کی ناقدری عملی طور پر شروع کر دی تو میں نے تمہارے اوپر ان یہودیوں کو
فلسطین میں تیری عورتوں کی عصمت دری کر رہا ہے جو یہودی فلسطین میں تیرے جوانوں کی جوانیاں اجاڑ رہا ہے تو پشکول لے کے اسی یہودی کی در پہ کھڑے ہونا تو پشکول لے کے اسی یہودی کے اسی IMF کے اسی ورلڈ بینک کے دروازے پہ کھڑے ہونا کچھ دے دو نا ملک چلانا چاہتے ہیں کس کا غلام بنا دیا اللہ نے ہمیں جو ہماری جان کا دشمن تھا جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا یہودی کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا اور آج ہم پشکول لے کے ان کے پاس کھڑے کس کے عمل سہارے ہمارے وزراء ہمارے حکمران ہر 5 سال بعد جو آتا ہے وہی پشکول لے کے پھر ان کی طرف پہ کھڑا جاتے ہیں یہ کون ہے یہ یہودی آپ کے خیر خواہ ہیں قرآن کہتے ہیں نہیں ہو سکتے خیر خواہ کبھی تمہارے اور ہم انہیں کے پاس جا رہے ہیں انہیں کے پاس جا رہے ہیں یہاں پر جو روایت آپ کے ساتھ خطبے میں پڑھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت تمہیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تمہیں ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تمہیں غیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آؤ اس حدیث قدسی کو سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت او میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ تھے تم سارے کے سارے بھٹکے ہوئے تھے لیکن منزل پر وہی پہنچتا ہے جس پر میرا کرم ہو جاتا ہے جس پر میں مہربانی کر دوں جسے میں ہدایت کی روشنی عطا کر دوں وہی منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فاستہدونی اہدکم پھر کسی اور سے جا کے ہدایت کیوں مانگتے ہو میرے در پہ آؤ نا میں طریقہ جو بتا دیا ہے تمہیں 5 وقت کی نماز میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم ماننا تمہارا کام ہے ہدایت کی فضائیں عام کرنا میرے رب العالمین کا کام ہے یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمت او میرے بندو تم کو سارے بھوکے تھے تمہاری بھوکوں کو مٹانے والا صرف میں اللہ ہوں تمہاری بھوکوں کو ختم کرنے والا میں صرف اللہ ہوں تمہارے پیٹ بھرنے والا میں اللہ ہوں تمہاری پیٹ پوجا کرنے والا میں اللہ ہوں تمہارے پیٹوں کے اندر دانا ڈالنے والا میں اللہ ہوں تم سب کے سب بھوکے تھے تمہیں کھلانے والا میں ہوں پھر IMF سے کیوں مانگتے ہو پھر ورلڈ بینک سے کیوں مانگتے ہو مجھ سے کیوں نہیں مانگتے فاستطعمونی مجھ سے مانگو نا تمہیں مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا جب ساری کائنات سو جائے تم رات کی تنہائیوں میں بستر کو چھوڑ کر میرے در پہ آؤ نا طلب کا دامن پھیلاؤ نا ندامت کے اشک بہاؤ نا تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے میرے دینے میں دیر نہیں ہوگی یا عبادی کلکم عار الا من کسوت دو معنی کرو گا اس جملے کے نمبر 1 یا عبادی کلکم عار او میرے بندو تم سب بے لباس تھے تمہیں لباس دینے والا میں ہوں دوسرا معنی او میرے بندو تم سب کے سب ننگے تھے تمہیں ستاری کی چادر میں چھپانے والا میں اللہ ہوں تمہارے گناہ جو تمہارا باپ نہیں دیکھ سکتا تمہارا گناہ تمہارا بھائی نہیں دیکھ سکتا تمہارا گناہ تمہارے دوست نہیں دیکھ سکتے تمہارا گناہ تمہارے عزیز و اقارب نہیں دیکھ سکتے تمہارا گناہ اہل علاقہ نہیں دیکھ سکتے الا من کسوت تمہیں اپنی ستاری کی چادر میں چھپا کر معزز و محترم بنانے والا بھی تو میں ہی ہوں نا یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی
اکسکم، پھر کسی اور کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ مجھ سے مانگا کرو نا، تمہارا لباس بھی میں دوں گا، تمہیں ستاری کی چادر میں ہی چھپاؤں گا، تمہارے اوپر ستاری کی چادر بھی میں ہی ڈالوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، او میرے بندو تم دن رات میں میری نافرمانیاں کرتے ہو، تم دن رات مجھے ناراض کرتے ہو، تم دن رات گناہوں میں گزارتے ہو، تمہاری زندگیاں کیوں گناہوں میں گزرتی ہیں؟ وَاغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تم دن رات گناہ کرنے والے ہو، میں تمہاری خطاؤں کے اوپر رحمت کی چادر پھیرنے والا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِی، پھر کسی اور کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ میرے در پہ آؤ نا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، تمہیں ہدایت دینے والا بھی اللہ، تمہیں تمہارے بھوکے مٹانے والا بھی اللہ، تمہیں لباس دینے والا بھی اللہ، تمہیں ستاری کی چادر میں چھپانے والا بھی اللہ، تمہیں تمہارے گناہوں کو دیکھ کر ان کے اوپر رحمت کی چادر پھیرنے والا بھی اللہ۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اللہ کافی کیوں نہیں؟ تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے گھروں پہ کیوں جاتے ہو؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، دعا کا شکوہ ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، صبر و شفا کرنے والا اللہ تمہیں کافی کیوں نہیں ہے؟ پھر تم غیروں کے در پہ کیوں نظر آتے ہو؟ تمہیں گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ، تمہارے اوپر ستاری کی چادر ڈالنے والا اللہ۔ یہاں پہ ایک روایت اور یاد آ رہی، کل میدان محشر میں باری تعالیٰ ایک گناہگار کو کھڑا کر کے اپنے سامنے لائیں گے، اور روایت میں آتا ہے اس کو اتنا قریب کریں گے، اتنا قریب کریں گے، اتنا قریب کریں گے کہ اللہ اس کی بات کو پھر تیسرا بندہ کوئی نہیں سن سکے گا۔ یہ گناہگار کو اللہ اپنے اتنا قریب فرما دیں گے جہاں تیسرا کوئی بندہ ان کی بات کو سن نہیں سکے گا۔ پھر اللہ اس گناہگار سے مخاطب ہوں گے، او میرے بندے اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، او میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا نا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا نا، وہ رات کے وقت کیا تھا، وہ دن کے وقت کیا تھا، وہ چھپ کے کیا تھا، وہ سب کے سامنے کیا تھا، وہ تو نے کہیں پر بھی کیا تھا، کسی کونے میں کسی کھانچے میں کیا تھا۔ اللہ ایک گناہ کر کے لائیں گے، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، وہ میرے بندے یاد ہے نئے نافرمانی، یاد ہے نئے جھوٹ، یاد ہے نئے گناہ، ایک ایک کرتے کرتے جب سارے گناہ گنوائے جائیں گے، روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ سارے گناہ گنوا لیں گے، بندے کا سر شرم سے جھک جائے گا، اب اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتا، انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مجزات صدور ہے، ساری باتوں کو جاننے والا ہے، انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اس دن بادشاہ صرف اس کی دنیا کی عدالتوں سے تو بھاگ سکتا ہوں، لیکن اللہ کی عدالت سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ شرم سے چھپا ہوا ندامت میں رب تعالیٰ کے دربار میں نادم کھڑا ہوگا، دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا، آج تو اللہ مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، اب نادم میں شرمندہ ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اس کے دل میں آنے والے ان خیالات کو پھر رب جان کے پوچھے گا، او میرے بندے تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ میں تجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ لگتا تو ایسے ہی ہے، گناہ سارے تو نے گنوا لیے، اعتراف میں نے سارے جرائم کا کر لیا، اب سزائے تو
تیرے بھائیوں کو پتہ چلنے کوئی نہ دیا، تیرے دوستوں کو پتہ چلنے نہیں دیا، تو علاقے کے اندر معزز و محترم بن کے ٹھہرا، تیرے علاقے والوں کو تیری کارروائیوں کا پتہ کوئی نہ تھا۔ جب دنیا کے اندر تجھے میں نے اپنی سرکاری کی چادر میں ڈھانپا ہوا تھا، او میرے بندے، میری رحمت اتنی زیادہ ہے کہ آج اس دن بھی میں تیرے جرائم کو کسی کے سامنے نہیں لاؤں گا، کہ رحمت کی چادر میں ڈھانپ کر تجھے جنت میں بھیجنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ۔ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو نا، میرے در پہ آ کر تو دیکھو نا، طلب کا دامن پھیلا کر تو دیکھو نا، ندامت کے اشک بہا کر تو دیکھو نا، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ بات درمیان میں آپ کے سامنے عرض کرتی، ہماری بستی کا اور ہماری تنزلی کا اور ہمارے انحطاط کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری۔ ہم نے رب تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اس کے در کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث قدسی اسی لیے آپ کے سامنے رکھی کہ لباس وہ دیتا ہے، خوراک وہ دیتا ہے، رزق ضامن وہ ہے، پھر ہمیں غیروں کے در پہ کیوں ہیں؟ پھر ہم غیروں کے در پہ مشغول نہیں، ان سے مانگتے ہو یار جو تمہیں ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ شرمندہ بھی کرتے ہیں، اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو اپنی اتنی بے شمار عطائیں کرنے کے بعد بھی تم پر احسان بھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا تم جن سے مانگتے ہو تمہیں آج دیں گے کل گنیں گے، تجھے فلاں موقع پر فلاں چیز کی ضرورت تھی، میں نے تجھے دی، میں نے دی تجھے، میرے ٹکڑوں پہ بنتا رہا، اللہ تو کبھی نہیں کہتا، اللہ نے کبھی نہیں کہتا۔ اس سے مانگیے، اس سے تعلق جوڑیے جو کبھی احساس نہیں چلتا، اس سے تعلق جوڑیے جو آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ ہماری تنزلی اور اس میں انحطاط کا سب سے بڑا سبب اس سے دوری، ہم نے اس کے انعامات کی ناقدری عملی طور پر کی، ہم نے نماز کوئی پرواہ نہیں نماز۔ آج ہمارا میں زیادہ مبالغہ اگر نہ کروں 60% معاشرہ ہمارا بے نماز ہے، کہاں ہے؟ کون نماز پڑھتا؟ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ اکرام خوش ہو رہے تھے، کیوں؟ کہ ہمیں اللہ سے براہ راست مانگنے کا سبب اور ذریعہ بھی تو ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے ذرائع اور اسباب کو چھوڑا، پھر اللہ نے آئی میرے کے سامنے اٹھنے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم قرضوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے کو چھوڑا۔ یہی چیزیں اگر اللہ سے مانگی ہوتی تو ہمارا یہ حال کبھی نہ ہوتا۔ یہ تو تھا تشخیص، صبر ہماری تنزلی کا، ہمارے اس انحطاط کا۔ اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تشخیص تو تو نے کی ہے، ذرا علاج بھی تو بتا، علاج بھی تو ہی بتا۔ قرآن کے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، دو شرط قرآن پر رکھی، یہ دو خوراکی آپ کی دیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے وعد اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کس کے ساتھ؟ نمبر ہے پہلی شرط آمنو، ایمان والوں کے ساتھ، نمبر 2 وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ۔ دو شرطیں قرآن نے بیان کر دی، وعد اللہ الذین آمنوا، اور دنیا والوں کچھ بھی ہو جائے، تم زندگی کے کسی بھی موڑ پہ چلے جاؤ، مجھ سے بے وفائی کرنے کی غلطی نہ کرنا، میرا در نقش چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا،
میری ذات و صفات و افعال میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، ایمان میں پختہ رہنا۔ تم ایمان میں پختہ رہو گے، انعامات برسانے کا وعدہ بھی اللہ کر رہا ہوں۔ تمہارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، تمہاری توحید کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے، تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں مزاروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دربار میں آ کے مانگو میں تمہیں اولاد دے دوں گا۔ تمہیں رزق چاہیے، تمہیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں، تم مجھ سے رات کی تنہائیوں میں مانگو، میں تمہارے اوپر رزق کی برسات کر دوں گا۔ تمہیں کسی اور کے دربار میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں، توحید پر پختہ ہیں، انہیں توحید میں خلل نہیں آنے دیتے، جہاں اس معاملے میں کمپرومائز کوئی نہیں کرتے، اللہ فرماتے میرا ان سے وعدہ ہے۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ بھی میرا وعدہ ہے۔ باری تعالیٰ وعدہ کس چیز کا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آج تمہارے اوپر یہودی مسلط ہوں گے، تمہارے اوپر اقتدار ان کے ایجنٹوں کا ہے، تمہارے اوپر اقتدار ان یہ ٹاؤن کر رہی ہیں، تمہاری حکومتیں انگریزوں کے، مغرب کے، یہود کے لوگ ٹاؤن کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ تم جب مجھ سے وفائیں کرنے والے بن جاؤ گے، ایمان میں پختہ بن جاؤ گے، نماز پڑھنے والے بن جاؤ گے، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ گے، تم جب روزے رکھنے والے بن جاؤ گے، حج کرنے والے بن جاؤ گے، جھوٹ سے بچنے والے بن جاؤ گے، سود سے حرام سے بچنے والے بن جاؤ گے، دھوکے سے ملاوٹ سے بچنے والے بن جاؤ گے، حکومت تمہیں دے دوں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہیں خلافت ملے گی اور تمہیں وہ حکومت ملے گی جو میں نے ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ نہیں کیا، لیکن تم کچھ بن کر تو دیکھا ہوگا، تم غیروں کے در پر پڑے رہو، یہ سمجھو کہ حکمران ابو بکر و عمر آئیں گے، میرے در پہ آؤ گے، تعلق مجھ سے مضبوط کرو گے، میں حکمران تمہیں اچھے پھر وہ ایمان والے حکمران ہوں گے، پھر نیک صالح مجھ سے حکمران ہوں گے، پھر ظالم نہیں ہوں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماتے پھر ہم تمہارے اس دین کو مضبوط کر دیں گے، مسلمانوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بازو مضبوط ہو جائیں گے۔ آج مسلمان کثرت کے باوجود بے نظمی ہو رہا ہے، پٹ رہا، اس لیے کہ اللہ سے دوری ہے، ہم اس قدر چھوڑ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ سارے وعدے ہو رہے ہیں، کس چیز پر ہیں؟ دو شرط چلنے کا، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ والی زندگی گزارو، پھر بھی دیکھنا تمہارے بندے جو ہمارے پاس نہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو، اعمال صالحہ کی طاقت موجود ہو، پھر وہ صحابی کی ایک چکی چلتی ہے، اس کے نیچے ایک دانا پڑا ہوتا ہے، اس سے مروں کے حساب سے آتا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ سے دوری ہو، ایمان کی کمزوری ہو، اعمال صالحہ کی کمزوری ہو، تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہو سکتا، پھر رونا ہے، پھر چلانا ہے، پھر برکت ہی نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس قدر چھوڑا ہوا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، آ جائیے اس کے در پہ، تجدید عہد کیجیے کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے تیری وحدانیت کے اندر، تیری توحید کے خلل نہیں آنے، ذرا تجدید ایمان کے لیے آج ہم نے کی اس نشست سے کچھ پیغام لے کے جانا، دو باتیں لے کے جانا، اپنا ایمان مضبوط کر کے جانا ہے، اور دوسرا اعمال صالحہ کی پکی پکی نیت اور عزم کرنا ہے کہ اعمال صالحہ میں کبھی کبھی نہیں آئے۔ تو تجدید ایمان ذرا لا
لا إله إلا اللہ۔ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کو اللہ ہی، یہ اللہ ہی اور بھی کا فرق آپ کو میدان محشر میں سمجھ رہا ہے۔ جب اللہ اعلان فرمائیں گے بھی والے الگ ہو جائیں، بھی والے الگ ہو جائیں، وہ دیکھیے بھی والا بجھل جا رہا ہے، بھی والا بلب جا رہا ہے، بھی والا عتبہ شیبہ جا رہا ہے، بھی والے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جا رہا ہے، منافق جا رہے ہیں، مشرک جا رہے ہیں، جو کیا کہا کرتے تھے اللہ بھی دیتا ہے، لات بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، منات بھی دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، عزہ بھی دیتا ہے، نہیں نہیں بھی والا نہیں بننا، بھی والا بننا ہے۔ میدان محشر میں اعلان ہوگا بھی والے الگ ہو جاؤ، بھی والے الگ ہو جاؤ۔ ابو جہل بھی کی صف میں کھڑا ہے، ابو لہب بھی کی صف میں کھڑا ہے، مشرکین مکہ بھی والوں کی صف میں کھڑے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی والے آئیں گے سب اسی صف میں جاتے نظر آئیں گے، اور ادھر ہی والے آدم نظر آئیں گے، عیسیٰ نظر آئیں گے، ایوب نظر آئیں گے، سلیمان نظر آئیں گے، داؤد نظر آئیں گے، ابراہیم نظر آئیں گے، اسماعیل نظر آئیں گے، محمد رسول اللہ نظر آئیں گے، انبیاء نظر آئیں گے، صحابہ نظر آئیں گے، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین نظر آئیں گے۔ ہی والوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کو ایسی ضرب لگائیے میدان محشر میں، ادھر و دیوار دعائیں دے باری تعالیٰ، جب ہر طرف بھی کی فضائیں آتی چمٹی والے ہی کی ضربیں لگا رہے تھے، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کو ہر جگہ موجود کو اللہ الغیوب کو کار ساز و دستگیر کو مراد دینے والا کو رزق دینے والا کو بیٹیاں دینے والا کو بیٹے دینے والا کو بیٹیاں بیٹے دونوں اکٹھے دینے والا کو ساری ضروریات پوری کرنے والا کو مشکلات کو آسان کرنے والا کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف نظر لینے کے لیے نہیں، یہ وہ وعدہ یاد دلا رہا ہوں جو آپ عالم ارواح میں کر کے آئے ہو، جب رب العالمین نے آپ سے وہاں پوچھا تھا دنیا والوں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، ساری نعمتیں تمہیں دوں گا، کائنات ساری تمہارے لیے مسخر ہوگی، الست بربکم، تم دنیا میں جاؤ گے تمہارا معبود کون ہوگا، تمہارا مسجود کون ہوگا، وہاں پر تو سب نے کہا تھا بلا، باری تعالیٰ دنیا میں جائیں گے تجھ کو ہی معبود مانیں گے، تجھ کو ہی مسجود مانیں گے۔ آج وہی وعدہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، تجدید عہد بھی آپ نے کرنی ہے، باری تعالیٰ جو وعدہ عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں آج نئے سرے سے تجدید کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تیری توحید پہ کمپرومائز کوئی نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ تو پہلی بات ہے ایمان مضبوط، اور دوسری شرط کیا ہے ہماری سوچ۔ آج تجدید رہتے ہیں، آج عزم کر کے جائیں، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے انشاءاللہ،
کوئی نماز نہیں چھوٹی، آج کے بعد زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ، روزے آئے رکھیں گے انشاءاللہ، حج کی توفیق اللہ نے دی تو کریں گے انشاءاللہ، جھوٹ سے بچیں گے انشاءاللہ، دھوکے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ تجدید ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے، اعمال صالحہ پہ آپ آ جائیں، ایمان اپنا آپ مضبوط کر لیں، پھر اس کی ادائیں دیکھیں وہ پسند ہے۔ یہ تو اس کے وعدے، یہ میرا اور تیرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ کی خلاف ورزی، اس نے جو وعدہ کر دیا وہ کر دیا، وہ پورا ہوگا، لیکن آگے جو اس نے شرائط رکھی ہیں اس کو آپ نے پورا کرنا۔ اپنا ایمان مضبوط، اعمال صالحہ پر زور دیجیے کہ دونوں کام آپ کیجیے، ملک کے حالات میں سمجھ جائیں گے، آپ کے حالات میں سمجھ جائیں گے۔ جو کچھ کہا سنا تبارک و تعالی پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔